اور یہ بھی سن لیں، اساتذہ نے جو سبق پڑھایا ہے وہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ، حضور کا میلاد مناؤ آپ، لیکن جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں، جن جن چیزوں کے کرنے کا حضور نے حکم ارشاد فرمایا ہے وہ بھی کرنا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ وہ جناب مناتا ہے، وہ پڑھتا ہے، اس کے اندر وہ بیانات کرتا ہے، خطابات کرتا ہے، نعشیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اس کی اپنی عملی زندگی کے اندر یہ ہے کہ وہ نماز ہی اس نے چھوڑ دی۔ میں یہ نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ میلاد مصطفیٰ میں سیرت النبی کانفرنس میں جاتے ہیں نا تو آپ کے اوپر کوئی رنگ بھی نظر آنا چاہیے نا۔ مطلب یہ نہ ہو کہ آپ جب گھر جائیں تو صبح اٹھ کے فجر کی نماز ہی نہ پڑھیں تو آپ کی والدہ محترمہ کہے کہ پتر پہلے تو ٹھیک سی، پہلے تو نماز پڑھا کرتا تھا، لیکن جب سے تو ان کے پاس جانے لگا ہے اس وقت سے آپ نے نماز ہی چھوڑ دی ہے۔ تو جناب کیا رنگ آپ کے اوپر نظر آیا، کیا تبدیلی آئی آپ کے اوپر؟ اس لیے اپنا غور کریں۔ میں واقعہ بتاتا ہوں کہ دوست ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھ گئے، 10 دن کا اعتکاف کیا، واپس گھر آئے، 2-4 دن گزرے جناب، وہی شرارتیں وہی باتیں گھر کے اندر۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ہم نے اعتکاف تو اس لیے بٹھایا تھا، چلو کوئی انسان کا بچہ تو بن جائے، تو پہلے سے ہی بگڑ گیا جناب۔ ہماری عملی زندگی کے اندر جناب یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واقعی ہی ہم نے یہ میلاد مصطفیٰ منائے ہیں، اور وہاں محفل سے ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم پکے نمازی بن گئے ہیں۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ والدین کے سامنے بولتے تھے، اب نہیں ہم بولتے الحمدللہ۔ ہمارا جو کاروبار میں سسٹم تھا، کوئی سود کا تھا، کوئی حرام کا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے میلاد مصطفیٰ کے صدقہ سے، پھر تو اس کا فائدہ ہے۔ اگر نہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی جو محفلیں ہیں ان کو بدنام نہ کریں۔ خدا را